ناظرین کرام، آپ کو خوش آمدید کر رہے ہیں پروگرام روشنی میں، اور پروگرام روشنی کا یہ سیگمنٹ جس میں آج بدھ کے دن حجامے پر بات ہوتی ہے، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں ڈاکٹر آصف احمد صاحب۔ پہلے تو میں آپ کی جانب سے اپنی جانب سے خوش آمدید کہوں گا آصف احمد صاحب کو، اور پھر سلام بھی آپ کا اپنا ڈاکٹر آصف احمد صاحب کے لیے۔ السلام علیکم جناب۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر آصف احمد صاحب کا تعارف یہ ہے کہ ڈاکٹر آصف احمد صاحب آج کل کراچی میں حجامہ سینٹر ہے، کورنگی 5 نمبر کے قریب، مٹی کے نام سے میمن انڈسٹریل اینڈ ٹیکنیکل سینٹر ہے، انسٹیٹیوٹ ہے مٹی کے نام سے، اس میں حجامہ سینٹر ہے، وہاں پر فرائض انجام دے رہے ہیں۔ حجامہ سینٹر کے اور بہت سارے جو ڈاکٹر صاحبان اور صاحبات ہیں، ان کی ایک ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں اور وہاں پر ورکنگ کر رہے ہیں۔ یہ ڈاکٹر صاحب نے MBBS کیا اور ڈاکٹر صاحب نے فارماکولوجی میں PhD کیا، اور بہت سارے لوگوں کی اس طرح سے خدمت کریں۔ ایک سوال ہمارے نئے ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے ذہن میں یہ ضرور پیدا ہو رہا ہوگا کہ حجامہ ہے کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور بہت ساری اپنی رحمتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہم تک پہنچائی ہیں، انہی میں ایک رحمت یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین روحانی علاج، جو کہ روحانی علاج بھی ہے اور آج کل کے رائج جو میڈیکل سسٹمز ہیں ان کے بھی مطابق ہے، وہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ یہ روحانی علاج اس اعتبار سے، اور آج کی میڈیکل سائنس جس کو پروف کر رہی ہے، یہ وہ علاج ہے کہ جب آج کے تمام سسٹمز جو ہیں، وہ جو میڈیسن کے سسٹمز ہیں، یہ تمام کے تمام ناکام ہو جاتے ہیں اور لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اب آپ دعا کریں پیشنٹ کے لیے، تو اس وقت پہ جو ہم روحانیت کی طرف جاتے ہیں نا، تو یہ اس سے پہلے چلا جائے آدمی تو بہت اچھی بات ہے۔ چھوٹی چھوٹی تکالیف سے لے کر بڑی تکالیف تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے اس میں۔ آپ کبھی وزٹ کیجئے گا، جا کے مٹی میں حجامہ سینٹر کو دیکھیے گا، کوئی بہت زیادہ اخراجات نہیں ہیں، بہت کم اخراجات میں ہر مرض کا علاج ہے اور سنت طریقے سے علاج ہے، جس میں دواؤں کا استعمال بھی نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے مختصر جو ہے وہ ایک بات کی ہے، کپنگ تھراپی کے نام سے ہمارے ناظرین چاہیں تو اس کو نیٹ پر بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ دنیا بھر میں، دنیا بھر سے مراد یہ ہے کہ وہ جتنے بھی ہمارے یہاں کے ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان میں بھی یہ سسٹم جو ہے یہ رائج ہے، یہ طریقہ علاج رائج ہے، اور کپنگ تھراپی کے نام سے آپ نیٹ پر چاہیں تو اس کو سرچ کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہم نے اس کے جو آج کی جو میڈیکل سائنس ہے اس کے مطابق لاجیکلی اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ آپ نے کل سے مراد لاسٹ پروگرام میں بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی تھی، ہم چاہتے ہیں آپ اس بات کو کنٹینیو کریں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگراموں میں اس کے سائنسی اصولوں کے جو سائنسی اصول ہے اس کے اوپر ہم جو بات کری تھی، اس کے پیرائے میں ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ دیکھیں، جو ہماری یہ کائنات ہے یہ در حقیقت دارالاسباب ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ رب العزت نے جب بگ بینگ نام کا ایک بڑا دھماکہ کیا تھا، جس کو سائنس بھی آج مانتی ہے، جس کے نتیجے میں یہ کائنات وجود میں آئی، ٹھیک ہے، تو در حقیقت بگ بینگ جو ہے، جو بڑا دھماکہ تھا، یہ اللہ نے اسباب کے زمرے میں کیا تھا۔ ٹھیک، اللہ نے ایک سبب کو بنایا، ایک دھماکے کو سبب بنایا اس کائنات کو وجود میں لانے کے لیے، ٹھیک، اور پھر اسی کے تسلسل میں جتنی چیزیں معرض وجود میں آئیں ان کے اوپر بھی وہ تمام قوانین لاگو ہوں گے جو کہ اس وقت بنیادی بگ بینگ میں تھے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، اور اسی کے تسلسل میں اللہ نے اپنی رحمانی قوتوں سے انسان کو تخلیق کیا، ٹھیک ہے، اور انسان پھر بیمار بھی ہوتا ہے، پھر اس کو علاج کی بھی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک، یہ اسی بات کا ایک تسلسل ہے۔ ٹھیک ہے، تو یقیناً ہمیں یہ بات دیکھنا اور سمجھنا چاہیے کہ جس قانون پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے اسی قانون پہ ہمارا علاج بھی ہوگا۔ صحیح بات، صحیح بات۔ اگر ہم یہ کہیں کہ جی بنانے کا قانون الگ ہے، بچانے کا قانون اور بچانے کا قانون الگ ہے، تو نہیں ہو سکتا، تو یہ لاجیکل بات نہیں ہے، منطقی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ صحیح۔ تو اس زمرے میں جہاں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو ہر چیز سکھائی سمجھائی نبیوں کے ذریعے، اور بالآخر
ان تمام احکامات کو، ان تمام فرمودات کو، ان تمام مشوروں کو، ان تمام وائز قوانین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی میں جمع فرما کے ان کو کاملیت کے درجے پہ پہنچایا. صحیح. اور یہاں سے اب ہمیں بات مزید پتہ چلتی ہے کہ اگر علاج کی ضرورت ہو تو کون سا علاج اس کائنات کے قانون سے مطابقت رکھتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے ہمیں. آپ نے جو کامل والی بات کی ہے، کامل اور اکمل بنا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، تو اگر کوئی انسان کامل ہے تو وہ کسی علم سے ناواقف کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ضرورت ہے. جی یہ کامل اسی وقت ہوگا اب جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میڈیکل سائنس کے علم بھی اس کے پاس ہے، ورنہ وہ اس تعریف پہ پورا نہیں اترے. اللہ تعالیٰ کیسے اس کو کامل قرار اللہ تعالیٰ کیسے کامل فرمائیں گے؟ صحیح بات ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ایسا دوسرا بنایا نہیں. دوسرا بنائیں گے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انفرادیت ہے، جو برتری ہے دوسرے نبیوں پہ، وہ ہے رحمت للعالمین کی. جی رحمت اللہ بلا شکر. ایک عالم یہ جو ہمارا جو رحمت ہے وہ طبیب کیسے نہیں ہوں گے؟ طبیب کیسے؟ بنیادی چیز ہے انسان کی، جس چیز مطلب جو انسانیت کے لیے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سب سے بنیادی جو ضرورت ہے انسان کی وہ اس کی صحت ہے. صحیح. صحت ہے تو عبادت ہے، صحت ہے تو رزق ہے، صحت ہے تو صدقہ ہے، صحت ہے تو روزہ ہے، صحت ہے تو حج ہے. مزے کی بات یہ کہ حج ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، عبادت ہے تو صحت ہے. دونوں بہت عمدگی کے ساتھ بالکل یہ دونوں ایک چیزوں میں ایک پیوست ہیں، ہم ان کو علیحدہ نہیں کر سکتے. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ ایک ایسا قانون ہمیں بتایا جس کو ہم حجامے کا نام دیتے ہیں. اس علاج کی خوبصورتی یہ ہے کہ محض یہ قولی حکم نہیں تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف فرمایا نہیں خود بھی کرایا، بلکہ اختیار کیا اور متعدد مرتبہ اختیار کیا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی نے یہ علاج خود کرایا. یعنی یہ دلیل در دلیل ہے، یہ دلیل در دلیل ہے. ایک تو زبان اثر سے ادا ہو گیا تو دلیل قائم ہو گئی، سنت بھی ہے، اور پھر خود کروا لیا تو یہ دلیل اور مستند ہو گئی، سنت ہو گئی. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب ہم نے پچھلے پروگرام میں جیسے ایک نقطہ ڈسکس کیا تھا، اس کو میں چھوٹا سا یہاں پہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک منفرد، بیلنس اور متوازن بایولوجیکل سائنسز کے زمرے میں پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں شاہکار بنا دیا، شاہکار بنایا، اور بیلنس ہے، ویل آرکسٹرڈ ہے. یعنی کوئی کسی اور سائنس کے ذریعے، کسی اور علم کے ذریعے انسان کو سنوارا نہیں جا رہا ہے، بلکہ انسان سے علم حاصل کیا جا رہا ہے. انسان سے علم حاصل کیا جا رہا ہے. میرے کان میں کچھ کہنا چاہ رہے تھے شاید. جی اچھا، اب جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو، ایک صحت مند انسان کو ایک بیلنس کنڈیشن میں پیدا کیا ہے، تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو بیلنس ہے یہ آؤٹ آف بیلنس کیسے ہوتا ہے. اچھا، جب یہ بیلنس، یہ توازن خراب ہوتا ہے صحت کا، تو صحت کے توازن کے خرابی کو میں اور آپ بیماری کے نام سے جانتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس بات کو ذرا جوڑ کے رکھیے. ناظرین سے میری گزارش ہے اس جملے کو، اس نقطے کو ذرا غور سے سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ نے کائنات ایک قانون پہ بنائی، اس قانون کے تحت انسان یا ہماری اپنی اندر کی کوئی خرابیاں ہوتی ہیں تو توازن آؤٹ ہو جاتا ہے، توازن بگڑ جاتا ہے. توازن کے بگڑنے کے عمل کو ہم بیماری کا نام دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں ایک بریکٹ میں یہ بات بتا رہا ہوں، اس توازن کے بگڑنے کا جو نتیجہ ہے وہ بیماری ہے، اور اس توازن کو واپس لانے کا جو طریقہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حجامہ کراؤ. ٹھیک ہے نا. حجامہ ایک سائنسی عمل ہے، اس پہ ہم ابھی بات کریں گے. تو در حقیقت اب ہمیں یہ دو باتیں اب یہاں پہ ہمیں اور محسوس کریں. سائنسی عمل جو ہے یہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہم ڈسکرائب کر لیں. یہ سائنسی عمل ہے، کوئی ایسا آدمی جو میڈیکل سائنس سے، جو آج کی رائج میڈیکل سائنس سے واقف نہ ہو، وہ حجامہ کر سکتا ہے بہتر طریقے سے، یا وہ نقصان پہنچا دے گا؟ آپ نے بڑا گہرا اور قدر مشکل سوال کیا ہے. اچھا، پہلے مجھے بریک کا حکم آ رہا ہے بار بار، تو بریک پہ چلے جاتے ہیں، پھر انشاءاللہ کی بات کریں. ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں.
ناظرین کرام، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام روشنی میں۔ ڈاکٹر آصف احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بلکہ ڈاکٹر آصف احمد صاحب کو ہم کہتے ہیں ڈاکٹر آصف احمد صاحب ہجامہ والے۔ ڈاکٹر صاحب MBBS ہیں، ساتھ ساتھ آپ نے فارماکولوجی PhD بھی کیا۔ بار بار میں یہ بات بتاتا ہوں آپ کو تاکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی اتائی نہیں ہے، اور میں نے یہی سوال ان سے کیا ہے کہ جو شخص آج کی میڈیکل سائنس سے واقف نہیں ہے، کیا وہ شخص جو ہے وہ ہجامہ کر سکتا ہے یا اس کو کرنا چاہیے؟ یہ انسانی جان کا مسئلہ ہوتا ہے۔ یقیناً دیکھیں، یہ بڑا ایک بنیادی سوال ہے، اور اس کے حوالے سے کچھ مسکنسیپشنز ہیں، لوگوں کے کچھ نظریات ہیں جو کہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہیں یا متوازن نہیں ہیں۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے ہر چیز کو ایک علم کا درجہ دیا ہے۔ علم طب بھی ایک مستند علم ہے، قانونی اعتبار سے بھی، قانونی اعتبار سے بھی اور علمی اعتبار سے بھی، علمی اعتبار سے بھی آپ کسی کی جان سے نہیں کھیل سکتے جب تک آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ نہیں پتا ہو اور آپ کو اس کی نہیں، بنیاد آپ سرٹیفائیڈ نہ ہو۔ اصل بات تو یہ ہے نا، ہم نے معیار رکھے ہیں نا ڈاکٹر صاحب، ہر جی، چیز کا پیمانہ رکھا ہے جی، نا، ریاستی قوانین کے اعتبار سے تو سرٹیفائیڈ نہ ہو۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرے میں یہ بات اس لیے جاننا چاہ رہا تھا کہ جب ہم کوئی شخص ہجامہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ پریشر پوائنٹس کہاں ہیں، کہاں میں کٹ لگاؤں گا تو نقصان دہ نہیں ہوگا۔ یقیناً تو یہ ایک ایسا آدمی نہیں کر سکتا کہ جو میڈیکل سائنس سے واقف نہیں ہے، وہ زیادہ نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ اس میں ایک پہلو اور بھی ہے، جیسے اب ہمارے پاس جیسے الحمدللہ اس QTV کے چینل کے حوالے سے ہمارے پاس لوگوں کی آمد کا جو گراف ہے وہ اوپر آیا ہے۔ اب ان میں سے اگر ہمارے پاس 100 لوگ مثال کے طور پہ آتے ہیں تو ہم اس میں سے 90 لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں، 10 کو واپس کر دیتے ہیں۔ اچھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ انسان ہجامے کے لیے فٹ نہیں ہے، فٹنس اچھا، اس کی چیک کرتے ہیں۔ اب فٹنس کے حوالے سے اب آپ یعنی وہ سارا علم آ رہا ہے نا، ہم نے اس کی فٹنس میں کیا چیک کیا؟ اب مثال کے طور پہ ابھی ہمارے پاس ایک خاتون تشریف لائیں جنہوں نے ہمیں کال بھی کی تھی غالباً پروگرام کے دوران۔ ان کو جگر کا عارضہ ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کا جگر جو ہے وہ ہیپیٹائٹس کے زیر اثر خاصا بیماری کا شکار ہو گیا۔ اب جگر کے اندر ایک خاص چیز جس کو ہم کوآگولیٹنگ پروٹین کہتے ہیں وہ بنتی ہیں۔ یہ کوآگولیٹنگ پروٹینز جو ہے، ایک کالر محمد امین صاحب ہیں لاہور سے، ان کو ہم شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم امین صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے گا۔ شاہد صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ، آپ سنائیے۔ آپ کی آواز کم آ رہی ہے مجھے۔ آپ کی آواز مجھے پوری آ رہی ہے امین صاحب، آپ فرمائیے گا۔ اچھا، میرا مسئلہ یہ تھا شاہد صاحب کہ میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا ابھی، جی جی، تو ادھر لائٹ چلی گئی ہے۔ اچھا، آپ فرمائیے، ہم آپ کو سن رہے ہیں۔ آپ ہاں جی، میری نا بیٹی 4.5 سال کی ہے، اچھا اچھا، تو یہ 1.25 ماہ کی تھی، تو اسے نا بخار یعنی وہ اس کے بازو پہ نا کوئی چیز کاٹی ہے زہریلی، کوئی بھی چیز پتہ نہیں، ہمیں نہیں پتا کیا چیز کاٹی ہے۔ ہمیں تقریباً 3-4 دن بعد پتا چلا ہے، تو کسی نے بتایا اس کے بازو پہ نا کوئی چیز کاٹی ہے۔ ٹھیک، تو وہ ہم نے پھر اسے نا تقریباً کوئی 1 ہفتے بعد ہم نے ادھر چلڈرن ہاسپٹل سے اسے کٹ لگوایا ہے۔ اچھا، تو وہ کٹ لگا دیا ہے، پھر وہ کافی اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، جگہ جگہ انہوں نے 2-3 جگہ بازو پہ بھی ٹانگ پہ بھی کٹ لگا کے وہ زہر نکالا ہے، تکلیف پڑ جاتی تھی۔ اچھا، تو میں نے یہ پوچھنا ہے کہ اس کے وہ ڈاکٹر بتاتے ہیں اس کا دماغ ایک سائڈ سے سکڑ گیا ہے۔ تو اچھا، ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، وہ آپ سے کچھ سوال کرنا چاہیں گے ڈاکٹر آصف احمد صاحب، تو جواب دیجیے، اور آپ کو ہم انشاءاللہ ٹیلی فون پر ہی آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے، آپ کو ہم جواب دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب پلیز۔ جی امین صاحب، جو آپ نے کیفیت بتائی میں اس کو ذرا سا دہراتا ہوں تاکہ آپ تصدیق کریں۔ میں نے صحیح سمجھا، آپ نے فرمایا کہ آپ کی بچی کی عمر 4.5 سال ہے اور 1.25 سال کی جب عمر تھی، 1.25 ماہ کی جب اس کی عمر تھی بچی کی، تو اس کے بازو پہ کسی چیز نے کاٹا تھا۔ جی، بازو کے اوپر؟ جی، بازو کے اوپر۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے بتایا کہ آپ اس کو اسپتال لے گئے، وہاں انہوں نے ڈاکٹروں نے جگہ جگہ 2-3 جگہ چیرے لگائے اور کچھ مواد کا اخراج کیا۔ ہاں جی، اور اب آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹروں نے یہ بتایا کہ اس کے دماغ کا حصہ کچھ سکڑ گیا ہے۔ ایک حصہ سکڑ گیا ہے اور اس کی ایک سائڈ نا، پہلے تو ہمیں پتہ نہیں چلا، ایک سائڈ اس کی ویک بھی ہو گئی ہے، یعنی ایک سائڈ اس کی نا فالج زدہ ہو گئی ہے، کام کرتی ہے لیکن ایسے بس بہت کم۔ لیکن اب وہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ فزیو تھراپی کرائیں، ورزش کروائیں تو بہتر ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اور اس کا دماغ کا بھی مسئلہ ہے، تو اس کا کیا ہجامے سے علاج ہو سکتا ہے؟ جی امین صاحب، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے بھرپور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ
آپ کی بچی کو اس علاج سے ضرور فائدہ دیں گے. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے، جیسے ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے ہی بات کر رہے تھے، کہ ہمیں آپ کی بچی کو چیک کرنا ہوگا، اس کی رپورٹیں دیکھنا ہوں گی، اور بیماری کی نوعیت کو دیکھ کے، بچی کی فٹنس کو دیکھ کے پھر ہم اس علاج کے پروسیس کو آگے بڑھائیں گے باذن اللہ، اللہ پہ بھروسہ کر کے. امین صاحب، آپ تمام رپورٹس جو ہیں، اس کی تازہ رپورٹ جو ہیں، مختلف ٹیسٹ جو ہیں وہ لے کر، اور ڈاکٹر صاحب کا آپ کو فیس بک پر ہمارا روشنی مارننگ شو کے نام سے جو پیج ہے، یا کنٹرول روم سے، ہمارے کنٹرول روم سے جہاں آپ نے ابھی فون کیا تھا، جہاں اس کال کو ہم تک پہنچانے سے پہلے آپ کی بات ہوئی ہے، وہاں سے آپ نمبر لیجئے ڈاکٹر صاحب کا، پھر ڈاکٹر صاحب سے بات کیجئے. انشاءاللہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے زندگی دی ہے، وہی زندگی کو رکھنے والا ہے، اور جب وقت پورا ہوگا بلانے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کا اذن ہے، انشاءاللہ اللہ بہتری کرے گا. ہم ایک اور بات جاننا چاہتے ہیں، لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کیا یہ جو پین ہے، درد ہے، کیا اس کا ہجامے سے علاج ممکن ہے؟ یقیناً دیکھیے، جب انسان کے جسم میں کوئی بھی بیماری نشوونما پاتی ہے تو مختلف چیزیں جو ہے نا وہ جسم کے اوپر نمایاں ہوتی ہیں، نمودار ہوتی ہیں، جس میں ایک بخار ہے، اور عمومی طور پہ درد جو ہے نا وہ سب سے پہلے نمودار ہوتا ہے، یعنی درد ہوتا ہے، سوزش ہوتی ہے، اور بخار وغیرہ ہوتا ہے. اچھا، گھٹنوں کا درد ہے، کمر کا درد ہے، اس کے لیے ہجامہ ہو سکتا ہے؟ جی، اگر مختصر آپ جواب چاہیں تو جی ہاں، اور بہت اچھا اس کا رسپانس ہے. اور اس کا تفصیلی جواب یہ ہے کہ جو گھٹنے کا مسئلہ ہے، عام طور پہ ہمارے ہاں لوگ آتے ہیں اور ویل چیئرز پہ آتے ہیں، چل نہیں سکتے، واکر پہ آتے ہیں. عمومی طور پہ اولڈ ایج کے اندر یہ بیماری زیادہ سر اٹھاتی ہے گھٹنے کے درد کی، اور عمومی طور پہ یہ آسٹرو آرتھرائٹس ہوتا ہے. جو بیماری ہوتی ہے وہ آسٹرو آرتھرائٹس ہوتا ہے، ڈی جنریٹو جوائنٹ ڈیزیز ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ دوسری جو بیماری عام طور پہ ہوتی ہے، جو دوسرے نمبر پہ آتی ہے، وہ رومیٹائڈ آرتھرائٹس ہے یا اور کوئی چیز ہے. تو میجورٹی جو ہے وہ آسٹرو آرتھرائٹس والی ہوتی ہے. اور آپ یقین جانیں کہ اللہ کا اتنا فضل و احسان ہے کہ ہمارے پاس ایسے مریض آئے جو ویل چیئرز پہ آتے تھے، اور آج وہ اپنے پاؤں پہ انڈیپینڈنٹلی چل رہے ہیں. اچھا، ہمیں نگینہ صاحبہ نے لاہور سے جوائن کیا. ایک تو یہ کہتی ہیں کہ آپ کی آواز کبھی کم ہو جاتی ہے، کبھی زیادہ ہو جاتی ہے، تو کوشش کروں گا آئندہ آپ کو میری پوری آواز ہے. اچھا، پھر یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہیپاٹائٹس سی کا علاج ہو رہا ہے، انٹرفیرون کے جو انجیکشن لگتے ہیں ان کی وجہ سے پین ہوتا ہے جگر میں، لیور میں. تو کیا وہ صحیح ہے اگر ہو رہا ہے تو پین اس کی وجہ سے، ان انجیکشنز کی وجہ سے جو ہوتا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ابھی جیسے وہ جو پچھلا ہماری بات چل رہی تھی وہ بھی ہیپاٹائٹس اور جگر کے حوالے سے، اور یہ سوال بھی انہی کے حوالے سے نگینہ صاحبہ نے کیا. اس کو ہم اس طرح جواب دیں گے. دیکھیں، مجھے یہ نہیں پتا ہے کہ جو مطلوبہ مریض ہے، مریضہ ہے یا مریض ہے، ان کے جگر کی کیا حال ہے، اور انٹرفیرون جو ہے وہ کون سے ٹائپ کا لگ رہا ہے، کیونکہ انٹرفیرون بھی ایک اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں اور ایک پیگ انٹرفیرونز ہوتے ہیں جو ونس اے ویک لگتے ہیں اور کچھ ایوری آلٹرنیٹ ڈے لگتے ہیں. تو عمومی طور پہ اگر کوئی درد ہوتا ہے تو وہ ممکنہ طور پہ ڈرگ ٹاکسیسٹی بھی ہو سکتی ہے، یعنی دوا کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، کیونکہ عمومی طور پہ انٹرفیرون کے ساتھ ہم دوسری ڈرگ بھی کمبائن کرتے ہیں، اور بھی دوا کمبائن کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض دفعہ یہ ہے کہ جگر چونکہ ویسے ہی بیماری کا شکار ہے تو اس میں بھی پین ہو سکتا ہے اگر وہ انلارج ہو رہا ہے اس کا کیپسول. اس کا بھی حل یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا نمبر لیجئے، نگینہ آپ اور ڈاکٹر صاحب سے آپ ٹیلی فون پہ بات کیجئے تاکہ آپ صحیح کنڈیشن اپنی بتا سکیں. اصغر علی صاحب نے کراچی سے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے سر. سر میرا ڈاکٹر صاحب مشورہ کرنا تھا. میرے کمر میں ایک الٹے پاؤں سے کمر سے لے کے پورے نیچے تک درد رہتا ہے. اچھا، اس کے لیے صحیح کچھ پوچھنا اور چاہیے؟ تقریباً 4 سے 5 سال ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی بات پوری ہوگا اصغر صاحب؟ جی جی جی. اور مجھے اب ایڈریس بھی لینا ہے ڈاکٹر صاحب کا. جی جی جی. وہ پہلی بات یہ کہ آپ نے کوئی ایم آر آئی، کوئی ایکس رے وغیرہ کرایا اس دوران؟ جی ہاں، ایم آر آئی بھی ہے، ایکس رے بھی میرے پاس پڑے ہوئے ہیں. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کو عرق النساء کے ٹائپ کا کوئی درد مجھے محسوس ہو رہا ہے جو آپ نے مجھے بتایا. تقریباً یہی ہے سر، مجھے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے یہ چیز ہے. ڈاکٹروں نے آپ کو یہی بتایا؟ ہاں، ڈاکٹر نے بھی یہ بتایا کہ نسیں جام ہے اوپر سے، اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس کا آپریشن نہیں ہوگا. میڈیسن دیا ہے، میڈیسن سے میرے معدے میں خرابی ہو رہا ہے. جی جی. چلیں ٹھیک ہے، آپ کو ایک چھوٹے سے بریک کے بعد انشاءاللہ بتاتے ہیں ہم اصغر صاحب. اور جہاں تک نمبر کا تعلق ہے، اور نمبر آپ ہمارے کنٹرول روم سے لے سکتے ہیں. ایڈریس میں آپ کو وقفے کے بعد آ کر جواب دیں گے ڈاکٹر صاحب بھی انشاءاللہ. ہمارے ساتھ رہیے ناظرین کرام. حجامہ میں استعمال ہونے والے کپس اور پمپ حاصل کرنے کے لیے عارف خان سے اس نمبر پر رابطہ قائم کریں: 098
60515918 औरंगाबाद, महाराष्ट्र, इंडिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ को हूं कि मुझे और आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली प्यारी जिंदगी अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नाज़रीन कराम, हम एक दफ़ा फिर आपके साथ हैं और प्रोग्राम का ये आखिरी सेगमेंट है। डॉक्टर आसिफ अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। हिजामे पर हम बात करें। डॉक्टर साहब, लोग जो हैं वो जानना ये चाहते हैं कि एक तो पहले वो जवाब दीजिए जो टेलीफोन कॉल आई। जी। देखिए, वो कमर के दर्द का जो जिक्र हो रहा था, उसके हवाले से जो हमारे कॉलर ने हमें कैफियत बताई, उससे हमें शियाटिका का अंदाज़ा हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का एहसान फजल है कि इस बीमारी में हिजामे का बहुत एक्सीलेंट और उम्दा रिस्पांस है। तो मैं अपने कॉलर से गुजारिश करूंगा कि वो हमसे रब्ता करें, अपने MRI और एक्सरे लेके आएँ, और मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह उनको जरूर फायदा होगा। कमर का दर्द जो है वो सही हो जाता है यकीनन, बशर्ते मोस्टली ये होता है कि जी कमर के मोहरों। हाँ, अगर डिस्क प्रोलैप्स है। हाँ। अब देखें, बात ये है कि कमर, हमारे पास एक पेशेंट आए थे जो एक कहीं पे सीनियर आदमी है, वो कमर के दर्द में मुब्तला थे और इतना दर्द था कि उनकी दोनों टांगें पैरालाइज हो गई थी। अच्छा, ठीक है। तो मैंने उनका MRI जब चेक किया तो मुझे ये पता चला कि उनको हीमेंजियोमा था। अच्छा, हीमेंजियोमा एक टाइप की रसौली होती है जो खून से भरी हुई होती है। ठीक है ना। तो उन्होंने उसका एक पहले भी एम्बुलाइजेशन कराई थी। एक ट्रीटमेंट होता है कि एम्बुलाइजेशन कराई जाती है। तो वो पार्शियल हुई थी, यानी जुज़वी तौर पे हुई थी, और वो फिर भी वो जो रसौली थी वो कायम थी और वहाँ मौजूद थी। तो मैंने उनसे माजरत करी। मैंने कहा आपका हम हिजामा यूं नहीं कर सकते क्योंकि आपको हीमेंजियोमा, जैसे हम इस पर वैक्यूम प्रेशर डालेंगे। अहमद मुस्तफ़ा हमारे एक कॉलर हैं, बड़े ख़ास कॉलर हैं। उनकी वालिदा जो हैं उन्होंने हमें कॉल की है, हम आपकी उनसे बात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप ठीक हैं? जी हाँ, आप कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाइएगा। मुझे ये पूछना था, मैंने अभी ये देखा इनको डॉक्टर साहब को बात करते हुए कि वो कह रहे थे कि हमारे पास व्हील चेयर पे आते हैं और ठीक होकर जाते हैं। तो ये मुस्तफा अहमद आपको कॉल करते रहते हैं, हम जानते हैं। बिल्कुल जानते हैं। अच्छा, अब डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, तो आप ये बताइए डॉक्टर साहब की मौजूदगी में कि मुस्तफा जो हैं उनका जो प्रॉब्लम है वो है क्या, ताकि डॉक्टर साहब समझ सकें और फिर इंशाल्लाह हम बात करें। जी, उनका प्रॉब्लम ये है कि वो टोज पे खड़े होते हैं, यानी कि हील डाउन नहीं होती उनकी। स्टिफनेस है काफी, यानी कि हाथ में सीधा हाथ और दोनों पाँव, उल्टा भी हाथ इतना बेहतर नहीं काम करता, लेकिन ये है कि उसमें सख्ती बहुत है। अच्छा। और सीधे हाथ में तो अगर उसके ग्रिप में कोई चीज आ जाए तो वो फिर छूटती नहीं है उससे। बाकी मेंटली तो आप जानते हैं कि वो अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल बहुत अच्छे हैं। बोलने में प्रॉब्लम है उनको? जी हाँ, बोलने में प्रॉब्लम है। एज क्या है इनकी? एज क्या है इनकी? 19 ईयर्स है। और कुछ पूछना चाहेंगे आप? क्या इनका CT स्कैन हमने करवाया था तो वो बिल्कुल क्लियर आया है। जी, CT स्कैन बिल्कुल क्लियर। अच्छा, जब ये पैदा हुए थे तो इनको ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। सेरेब्रल पॉल्सी है। CP चाइल्ड है। हाँ, CP सेरेब्रल पॉल्सी है जी, CP चाइल्ड है। सेरेब्रल पॉल्सी, यही मैं कह रहा था। इनको, आपके जो साहबजादे हैं, इनको सेरेब्रल पॉल्सी है और इसके अंदर ये स्पास्टिसिटी हो जाती है, यानी अगर हाथ उठाया तो सीधा नहीं हो रहा, टांग उठाई तो सीधी नहीं हो रहा, खड़े हुए तो नीचे बैठ गए, फुट ड्रॉप होता है, कभी कभी ड्रूलिंग होती है, कोई स्लैवा जो बोलने में प्रॉब्लम है, यानी कि जाते हैं बैक। जी बिल्कुल। इसका इलाज है ये बताइए? ड्रिबलिंग भी होती है, बिल्कुल है इलाज, डॉक्टर साहब बता रहे हैं, आप लेके जाइए। देखें, इनके अहमद के लिए तो पता नहीं कितने लोग दुआ करते हैं, हम समय। ठीक है, आप तो माए, आप भी डॉक्टर साहब का नंबर जो है आप नादिर शाह साहब से, हमारे जो डायरेक्टर हैं, उनसे लीजिएगा वो कंट्रोल रूम में। और आप दूसरा काम ये कीजिएगा कि हमसे पहले जो, इससे पहले जो हमारे कॉलर थे वो भी एड्रेस जानना चाह रहे थे, कोरंगी 5 नंबर पर जाने के बाद आप किसी से पूछिए कि मिट्टी मेमन इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो है मिट्टी, ये कहाँ है, वहां जाइएगा। हफ्ते में 3 दिन आप उधर 4 दिन
پیر سے لے کے جمعرات تک، پیر سے جمعرات تک آپ 1 بجے وہاں چلے جائیے گا، ڈاکٹر صاحب کو فون کر کے جائیے، ٹائم لے کے جائیے، انشاءاللہ اللہ کرم کرنے والا ہے۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا کہ یہ جو کمر کا درد ہوتا ہے اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ کوئی مورا اپنی جگہ سے ہل جاتا ہے، یہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اس کا ایکس رے پہلے کرا کے آئیے، آپ آگے فرما رہے تھے۔ جی، تو عمومی طور پہ جو 90% کمر کے درد ہوتے ہیں اس میں ہم نے یہی دیکھا 90%، 95% کہ جو ڈسک ہوتی ہے وہ تھوڑی سی پرولیپس کر جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ پرولیپس کرتی ہے تو جو وہاں سے اصل میں رگ نہیں دبتی بلکہ نرو کمپریس ہوتا ہے، جب نرو کمپریس ہوتا ہے تو وہ جس ایریا کو سپلائی دے رہا ہے وہ پین انسان اس ایریا میں فیل کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کا ماڈرن علاج یہ ہے کہ اس کو سرجیکلی آپریٹ کیا جائے، یا تو کنزرویٹو مینجمنٹ ہو کہ وہ احتیاط کرتا رہے، فزیو تھراپی کراتا رہے، کچھ پین کلرز کھاتا رہے، یا پھر وہ سرجری کی طرف جائے، ٹھیک ہے نا۔ اور ہم نے یہاں پہ یہ دیکھا ہے کہ حجامے کے اندر بفضل تعالیٰ لوگوں کو نہ فزیو تھراپی کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ کسی سرجری کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی 2 طرح کے مریض ہمارے پاس 3 طرح کے آتے ہیں، ایک وہ جنہوں نے سرجری کرائی ہوئی اور فیلڈ سرجری ہے، اللہ ان کو بھی فضل دیتے ہیں، اور ایک وہ گروپ آتا ہے جن کے لیے سرجیکل آپشن جو ہے نا وہ دیا جا چکا ہے، اللہ ان کو بھی فضل دیتے ہیں، اور کچھ درمیانی درجے کے مریض ہوتے ہیں جن کو فزیو تھراپی پہ ڈاکٹرز ابھی چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم اس میں حجامے میں اس کا علاج موجود ہے، تینوں گروپس کو ہم نے کیا اور تینوں گروپس کو باذن اللہ بفضل تعالیٰ فائدہ ہوا ہے اور بڑا میریکولس فائدہ ہوتا ہے، یعنی ہم خود بھی اس کو ریٹ نہیں کر سکتے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آج کی گفتگو ہم یہاں تک رکھیں گے، وقت ہمارا ساتھ نہیں دیتا، آپ کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس بات کو آگے بڑھائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہر بدھ کو تشریف فرما ہوتے ہیں، تو ڈاکٹر صاحب آج آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ کی مصروفیات بہت زیادہ، ہمارے ناظرین بھی آپ کے مشکور ہیں۔ ناظرین کرام، مختلف ڈاکٹرز ہیں، مختلف طریقہ علاج ہیں، اور آپ یہ یاد رکھیے گا کہ اگر کسی ایک طریقہ علاج میں اتنا پرفیکشن ہو یا کوئی یہ طے کر لیا کہ ہر ڈاکٹر صحیح کر دے گا، کہتے ہیں نا کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں اس کے ہاتھ میں شفا ہے، فلاں ایک ہی طریقہ علاج، ایک ہی دوا ہوتی ہے، کوئی آدمی صحیح ہو جاتا ہے، کوئی آدمی صحیح نہیں ہوتا۔ اصل میں ہمارا جو ایمان ہے، ہمارا جو یقین ہے، ہمارا جو اعتقاد ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے انسان جو بھی قدم آگے بڑھاتا ہے اس میں کامیابی اس کو حاصل ہوتی ہے۔ زندگی موت سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، شفا دینے والا بھی وہی ہے، بیماری بھی وہی عطا فرماتا ہے۔ تو یاد رکھیے، جس نے بیماری عطا فرمائی ہے، جس نے زندگی دی ہے، شفا دینے والا وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان، یقین اور اعتقاد، یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ میں آپ سے دعاؤں کا طالب ہوں، میری تمام ٹیم آپ سے دعاؤں کی طالب ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔